تصور کیجیے، ایک طرف مدینہ کا شدید سوکھا، سوکھی زمین اور مرجھاتے درخت، اور دوسری طرف منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتے ہوئے مبارک ہاتھ۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ خشک آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور ایسی بارش برسی کہ مدینہ سیراب ہو گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم اور بابرکت زندگی کا آغاز کس یتیمی، کن سختیوں اور کن حیرت انگیز واقعات سے ہوا تھا؟ آئیے سنتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی اور مستند داستان جو آپ کے دلوں کو ایمان اور محبت کے نور سے بھر دے گی۔ مدینہ منورہ میں بارش کا معجزہ۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام صفیں بنائے بیٹھے تھے اور آسمان بالکل صاف تھا اور دور دور تک بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کئی دنوں سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں، زمین خشک ہو چلی تھی، درخت مرجھا رہے تھے اور لوگوں کے لیے سفر کے راستے دشوار ہو چکے تھے۔ اسی دوران مسجد کے ایک دروازے سے ایک دیہاتی اندر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائیں۔ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی سمت سے بادل نمودار ہوا اور ایسی بارش شروع ہوئی کہ پورے ہفتے برستی رہی۔ اگلے جمعہ کو جب وہی شخص دوبارہ آیا اور مسلسل بارش کی وجہ سے گھر گرنے کی فریاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا، ہمارے اوپر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف اشارہ فرمایا بادل وہاں سے چھٹتے گئے اور مدینہ صاف آسمان کے نیچے آ گیا۔ ولادت با سعادت اور یتیمی کا سایہ۔ اس معجزے کے بعد آئیے مکہ کے اس دور میں چلتے ہیں جہاں ابھی دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سب سے بڑا رہنما آنے والا ہے۔ عالم الفیل کے قریب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کے والد حضرت عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب نے بچے کا نام محمد رکھا۔ قرآن پاک میں بعد میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ٹھکانہ عطا فرمایا؟ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ یتیمی کمزوری کی مہر نہیں، اللہ چاہے تو ایک یتیم کو پوری انسانیت کا رہبر بنا دیتا ہے۔ صحرائے بنو سعد میں پرورش اور شق صدر کا واقعہ۔ عرب کے رواج کے مطابق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حلیمہ کے گھر آتے ہی برکتیں نازل ہوئیں، خشک سالی ختم ہوئی اور جانوروں میں طاقت آ گئی۔ اسی دور میں شق صدر کا غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کا سینہ مبارک کھولا، دل مبارک سے شیطان کا حصہ نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اپنی جگہ واپس رکھ دیا۔ والدہ اور دادا کی وفات، چچا ابو طالب کی کفالت۔ تقریباً 6 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ یثرب مدینہ سے واپس آ رہے تھے تو مقام ابوا پر والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور ذمہ داری چچا ابو طالب سے سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری ہی سے محنت و مشقت کا مزاج اپنایا اور مکہ والوں کی بکریاں چرائیں۔ بکری چروانے کا کام انسان کے اندر صبر، رحم اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے جو آگے آنے والی عظیم نبوت و قیادت کی تربیت تھی۔ صادق و امین اور حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، شراب اور بہائی کی مجلسوں سے دور رہے۔ مکہ کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جوان عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول جیسے معاہدے میں شرکت کی جس کا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا اور مکہ میں ظلم کو روکنا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجارت اور نکاح کا واقعہ۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت سن کر اپنا مال و تجارت شام بھیجنے کے لیے آپ کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت داری اور حسن اخلاق سے تجارت کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، جو محبت، احترام اور وفاداری کی ایک عظیم مثال بن گیا۔ ہجرہ اسود کی تنصیب اور حکمت و دانائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد ہجرہ اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر مکہ کے قبیلوں میں خونریز جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی ثالث بنے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو سب پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، ہجرہ اسود کو اس میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے چادر کے کونے پکڑوائے، پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجرہ اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا اور ایک بڑی خون ریزی کو روک دیا۔ غار حرا میں پہلی وحی کا نزول۔ مکہ کے ماحول اور شرک سے بے چین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں تنہائی اور عبادت اختیار کی۔ رمضان کی ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گھر لوٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اپنے خدشات کا ذکر کیا تو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ دعوت الخیر اور مظالم کا دور۔ پہلے خفیہ طور پر اور پھر صفا کی پہاڑی پر جا کر اعلانیہ توحید کی دعوت دی گئی۔ قریش کے سرداروں نے مخالفت شروع کی، صحابہ کرام کو گرم ریت پر لٹایا گیا، مگر حضرت بلال جیسے صحابہ کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی رہیں۔ اس کے بعد چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ طائف کا واقعہ اور رحمت کا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے اوباشوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ جب پہاڑوں کے فرشتے نے ان پر 2 پہاڑ ملا دینے کی اجازت مانگی تو رحمت العالمین نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ واقعہ معراج اور ہجرت مدینہ۔ اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ قریش نے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا مگر گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دی اور کسرا کے کنگن پہننے کی خوشخبری دی۔ مدینہ منورہ کی معجزات اور فتح مکہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا تو وہ درخت جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ جنگ و سفر کے موقع پر 1500 صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب مبارک سے ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کے لشکر کے ساتھ عاجزی کے ساتھ سر جھکائے داخل ہوئے اور اپنے تمام جانی دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یہ سیرت طیبہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں حوض کوثر اور جنت الفردوس میں ان کی رفقت نصیب فرمائے، آمین۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔